أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اے اللہ ہماری صحیح رہنمائی فرمائیے اور ہمیں نفس کے شر سے محفوظ فرمائیے۔ بہت ہی معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہماری جو پہلی کلاس ہے اس کا عنوان ہے اسلاف کے کارنامے۔ تو ہم جو ہے ایک جو ہے دیکھیں گے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اسلاف کو کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ جیسے کہ ہماری پچھلی کلاس تھی آیت الکرسی کے بارے میں۔ اب جو ہماری کلاس ہے وہ ہم جو ہے اپنے سلف سے سیکھیں گے، کیونکہ آج معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت، قرآن میں ڈوب جانے والوں کی صحبت، حدیث سے رغبت رکھنے والوں کی صحبت، سیرت نبی کو اپنے حرز جاں بنانے، زندگی کا حرز جاں مطلب زندگی کا حصہ بنانے والوں کی صحبت، ان تمام چیزوں کا فقدان ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے دین سے دور ہو گئے ہیں۔ مسلمان ایک الگ چیز اور اسلام ایک الگ چیز ہو کر رہ گیا ہے۔ میری ہر بات کو غور سے سنیے، سمجھیے اور اپنے آپ کو ہمیں دیکھتے جانا ہے۔ ہمیں کہیں نگاہ نہیں دوڑانا ہے، صرف اپنی ذات پہ نگاہ کو رکھنا ہے۔ تو آج کیا ہو گیا ہے، اسلام ایک چیز ہے، مسلمان ایک چیز ہو گئے ہیں۔ قرآن ایک چیز ہو گئی ہے، مسلمان ایک چیز ہو گئے ہیں۔ سیرت نبی اور احادیث نبوی ایک الگ چیز ہو گئی ہے اور مسلمان الگ چیز ہو گئے ہیں۔ جبکہ مسلمان کی زندگی کا وہ حصہ ہونا چاہیے۔ مسلمان جو ہے اس کو میں اپنے آپ کو گھول دیں، قرآن میں، حدیث میں، سیرت میں، اولیاء اللہ کے قربانیوں میں، ان کے کارناموں میں، ان کی طرز زندگی میں، انبیاء کے واقعات، یہ تمام چیزیں جو ہم کو قرآن نے سنائی ہیں، بتائی ہیں، اسلاف نے کر کے دکھائی ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم بھی ایسے ہی کریں۔ کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم جو کہا جا رہا ہے نا کہ صراط مستقیم پہ ہم کو چلا، پھر ہم خود ہی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہماری زبان سے اس چیز کو جاری کر دیا ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ کون ہیں چلنے والے، تو انعمت علیہم۔ اب منعم علیہ یعنی کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ مطلب اللہ کی مرضی کا ہر وقت خیال رکھنے والے۔ اولیاء اللہ یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ کسی بھی ایک انہونے آدمی کو، یعنی کہ جو خلاف فطرت کسی کے اندر کوئی چیز ہے، ہمارے مسلم معاشرے میں ایسا بھی اندھا پن ہے کہ خلاف فطرت کوئی انسان ہے جن کے پاس اسلام کی تعلیم نہیں ہے، تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ انسانوں سے ہٹ کر کوئی بالا تر چیز ہے، لہٰذا اب اس کو اہمیت دی جائے۔ اس کے مرنے کے بعد پہلے زندگی میں بھی اس کو جو ہے اہمیت دے کے، اس کو جو ہے بٹھا کے پھول تماشے کر کے اس کے آگے سر جھکایا جاتا ہے۔ اتنی بھی جہالت موجود ہے۔ اور پھر جو ہے جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی درگاہ بنا کے اس کے آگے سر جھکایا جاتا ہے۔ وہ تو خود عقل سے پیدل تھا، وہ خود انسانی فطرت سے ہٹ کے پیدا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا تھا، اس کے اندر کچھ کمی اور نقص رکھ دی تھی۔ تو یہ کیا ہے، اس طریقے سے ان کو ولی اللہ نہیں کہتے ہیں، اولیاء اللہ وہ نہیں ہیں، بلکہ اولیاء اللہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن حدیث کے مطابق گزاری۔ تو 4 لوگ، میں یہ جو ہے یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو انشاءاللہ گروپ میں ڈالوں گی جو اہم پوائنٹ ہے۔ تو منعم علیہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کون ہیں؟ وہ 4 لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء اللہ۔ ان چاروں کی زندگی کو ہمیں اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے، ان کے مطابق ہم کو چلنا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہم کو کیسے معلوم ہو، میں کہہ رہی ہوں آپ مان لیں گی کہ ہم کو جو ہے ان کے مطابق چلنا ہے اور ہم کو ان کی زندگی، حالات زندگی سے سبق لینا ہے اور ان کے قصوں کو غور و فکر کرنا ہے۔ تو میں اس کی دلیل دیتی ہوں۔ آپ مجھ سے دلیل مانگ سکتی ہیں ہر چیز کی کہ یہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں، اور بغیر دلیل کے عمل کرنا، اگر آپ کے پاس دلیل ہے، ہو سکتا ہے اس وقت میرا ذہن کہیں اور کسی اور پوائنٹ پہ چلا جائے اور میں نہ دے پاؤں۔ آپ کے پاس اگر دلیل ہے تو آپ مطمئن ہو سکتی ہیں کہ ہاں باجی یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں، اس کی دلیل فلاں چیز ہے، فلاں آیت ہے، فلاں حدیث ہے۔ یا پھر جو ہے آپ پوچھ سکتی ہیں۔ اگر مجھے اس وقت اس چیز کی دلیل معلوم نہیں ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھ لیا ہے
کسی بزرگان دین سے سن لیا ہے تو میں آپ کو جو ہے میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اس وقت مجھے دلیل نہیں معلوم ہے، میں آپ کو جو ہے میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کی دلیل دوں گی، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو تباہی آئی تھی وہ اسی وجہ سے آئی تھی کہ اپنے علماء پر آنکھ میچ کے بھروسہ کر لینا۔ تو آنکھ میچ کے بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کو دلیل بناتے ہوئے، قرآن حدیث صحابہ کے زندگی کو دلیل بناتے ہوئے ہمیں اس سے جو ہے مدد لینا ہے۔ اب دیکھیے میں اس کی دلیل دے رہی ہوں کہ میں اس کی آپ کو دلیل دے رہی ہوں کہ ہم کو جو ہے قرآن یعنی کہ قصوں سے، جو قرآن میں قصے موجود ہیں اس سے، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یوں ہی نہیں سنا دیے ہیں، اور جیسے کہ جن کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ قصے جو سنائے گئے تھے، بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نبی ہیں نا، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا واقع ہوا تھا، وہ ہزاروں سال پہلے کی بات، آپ یہ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس طریقے سے مختلف پچھلے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرنے کے لیے پوچھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی کی عزت رکھنے کے لیے فوراً وحی نازل کرتا تھا ایک لمحے کے اندر، یعنی کہ جو کروڑوں میل کا فاصلہ ہے آسمان سے دنیا تک، تو اللہ تعالیٰ فوراً وحی بھیجتا تھا۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوگی کہ آنے واحد میں ادھر سوال ہوا اور ادھر وحی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پورا واقعہ جاری و ساری ہو گیا۔ تو اس کی دلیل آیت خود ہے سورہ یوسف میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 111، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ میرے ایک ایک پوائنٹ کو غور سے سنیے گا کہ یقیناً ہم نے بہت بڑی عبرت کہتے ہیں جس سے سبق حاصل کیا جائے، سبق رکھا ہے ہم نے عقل والوں کے لیے ان کے قصوں میں۔ کن کے قصوں میں؟ جو ہم نے قرآن میں انبیاء کے، یا جو انبیاء کے علاوہ نیک خواتین تھیں، اور اس کے علاوہ جو بہت کچھ آیتیں کسی صحابہ کے شان میں بھی نازل ہوئی ہیں، مختلف صحابہ کے شان میں بھی نازل ہوئی ہیں، تو یہ اس آیت کے ضمن میں بڑے بڑے واقعات ہیں۔ تو یہ جو تمام جو باتیں موجود ہیں قصوں کے طور پہ یا اشاروں کے طور پہ، ان اشاروں کے پیچھے قصے موجود ہیں، تو یہ جو ہے کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ اس لیے ہیں کہ آپ نصیحت حاصل کریں، درس حاصل کریں۔ مگر یہ کون کر سکتے ہیں؟ اب ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، کون کر سکتے ہیں اس سے عبرت حاصل، نصیحت حاصل، اپنی زندگی کو چینج، اپنی زندگی میں کون لا سکتے ہیں ان قصوں سے چیزیں ڈھونڈ کے، پوائنٹ ڈھونڈ کے کون اپنا کریکشن کر سکتے ہیں؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والے۔ اب دیکھیے میں آپ کو یہاں پر کیونکہ کب کون سی بات یا آ جائے، اللہ تعالیٰ کون سی بات پہنچانا چاہ رہا ہے، میں اسی وقت میرے ذہن میں آ جائے اور زبان پہ آ جائے، میں اسی وقت پہنچا دیتی ہوں۔ میں یہ نہیں سوچتی ہوں یہ بات جو ہے بعد میں پہنچاؤں گی، پھر بعد میں وہ چیز آئے یا نہ آئے، اب اس وقت اللہ تعالیٰ جو میرے ذہن میں ڈال رہا ہے تو وہ پہنچانا چاہ رہا ہے آپ تک۔ میں الباب کے بارے میں آپ کو بتا دوں، لب کہتے ہیں عقل کی انتہائی حصے کو۔ ایک تو قرآن میں بار بار یعقلون بھی کہا گیا ہے، اسی سورہ کی سب سے پہلی آیت میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہاں پر عقل کا لفظ استعمال ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی بتائی لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے، اس میں الباب کا لفظ استعمال ہوا ہے، لب کا۔ تو شروع میں عقل کا استعمال ہوا، آخر میں لب کا استعمال ہوا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لِأُولِي الْعَقْلِ نہیں کہا، عقل والے نہیں کہا، یعقلون نہیں کہا، بلکہ الباب کہا۔ تو کیوں کہا یہ؟ عقل کہتے ہیں اس شے کو، اس قوت کو جو ظاہر کو دیکھ کے بہت ساری چیزیں سیکھ لے اور سمجھ لے۔ دیکھیے ہم اپنا کریکشن کرتے جائیں، میں پھر بھی توجہ دلا رہی ہوں، حالانکہ آپ کو اتنا چوکس اور چوکنا رہنا چاہیے کہ ہم یہاں پر بیٹھ رہے ہیں، اس لیے میں اپنی بات کو ذرا سا روک کے میں یہ ایک بات واضح کر دوں، ہم یہاں پر اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم جو سیکھیں گے اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اپنا کریکشن کریں گے، اپنے آپ کو جو ہے قرآن سے جوڑیں گے۔ جیسے کہ میں نے اپنا جو فلائر جو بھیجا تھا اس میں بھی میں نے جو ہے یہ بات واضح کی تھی کہ قرآن کو سمجھنے کے ماہر بنیں، قرآن کو اپنی زندگی سے جوڑیں۔ میرا مقصد ہی یہی ہے
اس کورس کو چلانے کا، کہ ہم جو قرآن سے اتنے دور ہو گئے ہیں اور دوری کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آج دنیا میں، ہم بے وقت اور بے وزن ہو گئے ہیں، تو ہم پھر سے باوزن ہو سکتے ہیں اگر ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ تو میں یہ بات واضح کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ میں نے پچھلی بار سوچا تھا کہ میں یہ پوائنٹ لوں گی، لیکن میں نے پہلے اللہ کی ذات کے بارے میں لیا کہ اللہ کتنا پاورفل ہے، اس کی کیا کمالات ہیں، کیا قدرت ہیں، کرسی اس کی کتنی پاورفل ہے۔ کرسی مطلب اقتدار اور طاقت، ساری کائنات سے بھی کئی گنا، ہزاروں گنا، وہ ہم ایک محاورہ بولتے ہیں ہزاروں گنا اور کئی سو گنا وغیرہ، یہ اللہ کو ہی صحیح معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا پاورفل ہے، وہی جو ہے مطلوب اور مقصود ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی الحی ہے، وہی القیوم ہے، صاحب اقتدار ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو پھر وہ اس بات کا بھی وہی مستحق ہے کہ ہمارا ہر عمل صرف اسی کے لیے ہو۔ تو آج ہمارا یہ یہاں پر جمع ہونا اور ہمارا آگے یہاں پر جمع ہوتے رہنا خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ ہم یہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ جب تک نیتیں خالص نہیں ہوں گی ہم کو اس کا فیض نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے جب بخاری کی ابتدا کی ہے تو سب سے پہلی حدیث وہاں پر یہی رکھی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں دنیا میں کسی معاملے میں عمل کرنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف نیت کو درست کرنے میں ہوئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابہ اکرام۔ پھر ہم کس کیٹیگری کے ہیں؟ ہم تو اتنے غافل ہیں تو ہمارا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں۔ مطلب دیکھیے جملے پہ غور کریے کہ صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی شریعت کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ کتنے احکام نہیں آئے، یعنی کہ حلال حرام، اور اس میں بھی کئی چیزیں، اپنے جذبات کو قربان کر دینا، اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، اپنی عادتوں کو قربان کر دینا۔ صحابہ نے ہر چیز کی، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان تمام میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہم کو جتنی تکلیف ہوئی ہے شریعت کے حکم میں نیت کو درست کرنے میں، کیونکہ بار بار جو ہے ارادہ اور جذبہ بھٹکتا رہتا ہے۔ کہیں جو ہے اب خود پسندی آ جاتی ہے، کہیں شہرت طلبی آ جاتی ہے، کہیں واہ واہ آ جاتا ہے، اور کہیں جو ہے دکھاوا آ جاتا ہے، اور کہیں یہ آ جاتا ہے کہ اس کے بدلے میں یہ دین کا علم حاصل کر رہی ہوں، اب مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ دے دے گا، وہ دے دے گا۔ میں یہ آیت کا ورد کر رہی ہوں، اب انشاءاللہ مجھے جو ہے میرا یہ رزق وسیع ہو جائے گا، مجھے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ تو سب ضمناً ملے گا ہی ملے گا اگر ہماری نیت 100% اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اے اللہ، ہم اس لیے یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں کہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، جو ہم سیکھ رہے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے، اس کے ذریعے ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ ہم ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں لائیں گے اس لیے کہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ تو ہر چیز کو جو ہے اس سے کنیکٹ کیجئے کہ خالص اللہ کی رضا۔ پھر جب اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ساری کائنات ہمارے قدموں میں آ جائے گی، عزت، شہرت، دولت، سب کچھ جب اللہ کو دینا ہے دے گا۔ اگر وہ چیز ہمیں فوراً نہیں مل رہی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ ہر کنڈیشن میں اطمینان قلب ضرور مل جائے گا۔ ہم بھوکے پیاسے ہوں گے، ہم کسی بھی کنڈیشن میں ہوں گے، لیکن دل اتنا مطمئن ہوگا کہ محلوں میں رہنے والوں کا مطمئن نہیں ہوگا۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ جب ہم جو ہے نیت کو خالص کریں۔ تو اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں پھر کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، لب اور عقل میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ہی ایک ہی تخلیق، یعنی کہ جو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن عقل کہتے ہیں ظاہری چیز کو دیکھ کر سمجھنے کو۔ ظاہری چیز کو دیکھ کے اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے عقل والا ہے، لیکن ظاہری چیزوں کو دیکھ کر بھی کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، اس سے جو ہے نصیحت حاصل نہیں کر رہا ہے، اس سے حکمت طلب نہیں کر رہا ہے، اس سے اپنے حالات کو استوار نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب عقل ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ بات کلیئر ہوئی؟ اب اسی طریقے سے جو ہے جیسے کہ کائنات کا نظام ہے، سورج، چاند، ستارے، سب چیز اپنے وقت پر چل رہی ہے، ایک لمحے کا 1000واں حصہ بھی جو ہے تاخیر نہیں ہے، سب چیز اپنے وقت پہ ہو رہی ہے، سب کام اپنے وقت پہ ہو رہے ہیں۔ ہماری اپنی جسم کی مشین، ہم کو خود کو نہیں معلوم ہے کہ اندر کیا کیا چل رہا ہے، کیسے کیسے چل رہا ہے، آئرن، کیلشیم اور کیا کیا جو بھی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں وہ غذا میں سے کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ اخذ کر کے ہمارے باڈی کا پارٹ بنا رہا ہے، اور ہماری پوری مشینری کیسے چل رہی ہے، تمام چیزیں دماغ جو اتنی پاورفل مشین ہے جس کی وجہ سے ہی تمام شرعی حکم لاگو ہوتے ہیں،
عقل والوں پہ ہی لاگو ہوتے ہیں. تو یہ چیز اگر یعنی کہ یہ اتنی اہم چیز ہے عقل سمجھنا، تو اگر ہم یہ تمام چیزوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں ظاہری چیزوں کو دیکھ کر، اس کا مطلب ہمارے پاس عقل نہیں ہے. عمر کے لحاظ سے، تجربوں کے لحاظ سے، حادثات کے لحاظ سے، واقعات کے لحاظ سے ہم جو ہے اس میں سے کام کی چیز لے رہے ہیں اور کچرے کو پھینک دے رہے ہیں، اور ہم ایک پختہ شخصیت بنتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ہم عقل والے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ زندگی میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی جو رونما ہوتا ہے، چاہے وہ بہن بھائی کا ہو، چاہے وہ ماں باپ کا ہو، چاہے وہ اولاد کا ہو، میاں بیوی کا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کچھ بنانا چاہتے ہیں، اس سے ہمیں نصیحت دینا چاہتے ہیں، اس سے ہمیں پختہ کرنا چاہتے ہیں. اب جو عقل والے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اپنا عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو پختہ کر کے اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں، کنیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اس واقعے سے، حادثے سے، اس چیز سے نصیحت حاصل نہیں کر کے اس کے لیے اپنے لیے وبال بنا لیتے ہیں، تو ان کو قرآن نے عقل والا نہیں کہا ہے. تو عقل کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری اسباب، ظاہری چیزوں اور حادثات، واقعات جو سر کی آنکھوں سے دکھ رہی ہیں چیزیں، ان کو دیکھنے کے بعد انسان جو ہے اپنے آپ کو پختہ کرتا چلا جائے اور اس سے جو ہے اپنے لیے قیمتی موتی نکال لے اور اپنی شخصیت کو مزید بلند کر لے، وہ عقل والے ہیں. اچھا، اب لب کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہے بہت بڑا درجہ ہے. ظاہری چیز کو دیکھ کے نہیں، یعنی کہ جو لوگ ظاہری چیز کو دیکھ کے ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو وہ لب تک کہاں تک پہنچیں گے؟ لب کے معنی ہے عقل کی انتہا، انتہائی ڈیپلی، کسی گہرائی تک پہنچ جانا. فاتبرو یا اول الالباب، عبرت حاصل کرو اے عقل والوں، یعنی کہ اس واقعے کی ڈیپ میں جاؤ، ان آیاتوں کی گہرائی میں جاؤ اور اس میں سے قیمتی موتی چن کر لاؤ. تو کسی بات کی گہرائی میں جا کے اس کے وجہ اور اسباب کو تلاش کرنا اور وہاں سے قیمتی موتی نکال کے لانا، اس کو لب کہتے ہیں. یہ جب عقل انسان کی پختہ ہوتی ہے تو وہ پھر وہ لب تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کی زندگی میں اتنے چار چاند لگ جاتے ہیں کہ اس کو کے اطراف کی ہر منفی چیز بھی اس کے لیے مثبت ہو جاتی ہے، اس کے اطراف کی ہر منفی چیز بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. منفی شخصیت ہو وہ، چاہے منفی حالات ہوں، کسی بھی قسم کا نقصان ہو، تو وہ اس میں سے کیا کرتا ہے، اس کی گہرائی میں جا کے میرا رب اس سے مجھ سے چاہ کیا رہا ہے، وہ حکمت تلاش کرتا ہے. گہرائی و گیرائی تک جا کے اس میں سے جو یعنی ظاہر سے میں سے تو عقل والا لاتا ہے، لیکن ظاہر کو چھوڑ کے جب ظاہر کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو پختہ کرتے ہوئے، مانجتے ہوئے لب تک پہنچا دیتے ہیں. وہ اور گہرائی تک جا کر اللہ تعالیٰ کے منشا تک پہنچ جاتا ہے کہ میرے رب کا یہاں پر منشا کیا ہے. تو اس طریقے سے وہ آٹومیٹکلی پھر لب کا جب عادی ہو جاتا ہے نا انسان، تو پھر اس کو غور و فکر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، آٹومیٹکلی کلک ہوتی جاتی ہیں اس کے ذہن میں، چیزیں فٹ ہوتی جاتی ہیں، آتی جاتی ہیں چیزیں کہ یہ میرا رب مجھ سے یہ چاہ رہا ہے، یہ مقصد ہے. تو میری یہ بات سے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی واقعات سنائے ہیں قرآن میں، ان میں کس کے لیے ہے عبرت. شروع میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے کہا کہ ظاہری کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کریں، اور پھر آخر میں کہا پورے واقعہ سنا کے سب کچھ کہنے کے بعد جو جو چیزیں پیش آئیں، کہا کہ اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے. تو یہ عقل اور لب کی وضاحت ہو گئی، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہمیں ہر حال میں قرآن میں دیے گئے قصوں سے نصیحت، عبرت اور سمجھ حاصل کرنا ہے. اب دیکھیے، میں سب سے پہلے جاتی ہوں حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ملت ابراہیم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے، اور ہم جو نماز سے پہلے نیت باندھتے ہیں اس میں بھی اس چیز کا ذکر ہے، اپنے آپ کو یکسو کر لینا اور جو ہے اللہ کی طرف ٹوٹلی رجوع ہو جانا. تو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر کی تھی، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کے سلسلے میں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس لیے، اور یہ جو ہے اس لیے میں نے سب سے پہلے یہ قصہ لیا ہے سارہ علیہ السلام کا. تو دیکھیے، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں مومن عورتوں کی کرامات دیکھنے جا رہے ہیں. ہم اس دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر مومن عورتوں نے اپنے ایمان کی وجہ سے ایسی کرامات دیکھی ہیں جو اگر آج ہمارا بھی وہ کیٹیگری کا ایمان ہو جائے تو ہم بھی وہ کرامات دے سکتے ہیں. کرامات مطلب
کچھ الگ، فطرت سے الگ، کچھ انہونا۔ اب یہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتا ہے کرامات۔ معجزے تو صرف انبیاء سے کے سرزد ہوئے، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے، انہوں نے اپنی پاور یا طاقت سے نہیں کیے۔ معجزے جو انبیاء سے سرزد ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی معجزے ہوئے ہیں، وہ انبیاء کی اپنی کوئی ارادہ نہیں تھا اس میں، وہ اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں، تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور کرامات کیا ہے؟ نیک اور مومن خواتین کی زندگی میں بھی پیش آتے ہیں، اور آج بھی پیش آ سکتے ہیں اگر ہمارا ایمان وہ لیول کا ہو جائے۔ تب ہم اس دنیا میں خیالی طور پر شامل ہونے جا رہے ہیں، اس وادی میں شامل ہونے جا رہے ہیں جہاں ازواج مطہرات، انبیاء، صحابیات ہوتے تھے، اور ان کے زندگیوں کو سن کر ہم اپنی زندگی کو اس کے آئینے میں دیکھیں گے۔ اسی چیز کی ضرورت ہے۔ میری یہ بات آپ کو بہت عجوبہ لگ رہی ہوگی، لیکن ضرورت اسی چیز کی ہے۔ ہم اسلام سے اتنے دور ہو گئے ہیں اور اتنے پیچھے چلے گئے ہیں، اتنے پیچھے چلے گئے کہ ہم کو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی جو ہے کہیں سے ایک رمق دکھ بھی نہیں رہی ہے۔ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو عجوبہ لگتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ ہونا یہی چاہیے، ہمارے ارادے اور اختیارات یہی ہونا چاہیے، ہماری زندگی اور دن بھر کی سوچ یہی ہونا چاہیے کہ ہم کتنے دور ہو گئے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا، اسلام ایک الگ چیز ہو گئی ہے اور مسلمان ایک الگ چیز ہو گئے ہیں۔ ہمیں پھر سے ایک کرنا ہے ان کو، اور یہ جو ہے وقت اور حالات کی وجہ سے، اور بھی بہت سارے جو ہے یعنی کہ اسلام سے دور لوگوں نے غلط چیزیں پھیلا دیں، غلط تصنیفات، غلط کتابیں پبلش کر دیں، جس سے لوگ غلط کتابیں پڑھ کے غلط طریقوں پر چل نکلے۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 ہی چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، تو ہمیں ڈائریکٹ اسی سے نتیجہ حاصل کرنا ہے۔ اب دیکھیے، حضرت سارہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام، علیہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں، ہاں جو ہے فیمیل کے لیے کہتے ہیں عربی میں، آپ یہ گرامر میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں، اور یہ ان کی چچازاد بہن تھیں، اور آپ سے عمر میں 10 سال چھوٹی تھیں۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا، اور آپ جو ہے ان کو لے کر ایک مرتبہ جو ہے سفر کے لیے نکلے۔ آپ عراق سے مصر کی طرف جا رہے تھے، تو مصر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں جو ہے فلسطین پڑتا ہے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خوبصورت عورتوں کو قبضے میں لے لیتا تھا، اور اس وقت اگر وہ عورت جیسے قافلے کے ساتھ ہے تو چھین لیتا تھا، اور اگر وہ عورت جو ہے اپنے یعنی کسی آدمی کے ساتھ ہے تو وہ معلوم کرتا تھا، اگر وہ بھائی کے ساتھ ہے تو چھوڑ دیتا تھا، اور اگر وہ شوہر کے ساتھ ہے تو اس کے شوہر کو مار کے خود اس کو اپنے یوز میں لے لیتا تھا۔ میں یوز میں خاص طور سے بول رہی ہوں کیونکہ نکاح کا کیونکہ بدنیتی تھی اور ظالم بادشاہ تھا، وہ ایمان والوں میں شامل نہیں تھا، اس وقت کے ایمان والوں میں شامل نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ ان عورتوں کو وہ خود یوز کرتا تھا۔ تو اس نے جب یہ سارہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا ساتھ دیا ہے، میں ابھی آگے بتاؤں گی کیسے کیسے ساتھ دیا، تو انہوں نے جو ہے جب وہ وہاں سے جانے لگے تو حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے کہا کہ ایسے ایسے یہاں بادشاہ رہتا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے، اور وہ عورتوں پہ قبضہ کرتا ہے، تو تم جو ہے میری بہن ہو، سمجھو تم مجھے کس لحاظ سے، دینی بہن، کیونکہ تم بھی اس ایک اللہ کو مانتی ہو، میں بھی اس ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ میں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ نہیں بتا رہی ہوں، اور میرا سارہ علیہ السلام کا واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے، میں عورتوں کے واقعات سناؤں گی کیونکہ میری مخاطب عورتیں ہیں، تو عورتوں کی زندگی سے ہی ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے پاس مردوں کی بھی ایک بہت لمبی فہرست ہے، اور میں اس میں تقریریں بھی کر چکی ہوں، لیکن یہاں پر مردوں کی سنانے کا خاص اتنا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مردوں کی عملی زندگی الگ ہے، عورتوں کی عملی زندگی الگ ہے، کیونکہ میری مخاطب عورتیں ہیں، ہمیں عورتوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کر کے ان کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر ان کے عمل کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میری دینی بہن سمجھو، اور تم یہی بادشاہ کے سامنے اقرار کرنا، کیوں بہن؟ اچھا، یہاں پر انہوں نے کنایتاً جھوٹ بولا۔ جب کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں پر عزت یا ایمان پر بات بن رہی ہو، تو یہاں پر یہ مسئلہ نکل کر آیا کہ کنایتاً، کنایا کہتے ہیں کہ کھلا ہوا نہیں بلکہ اشارتاً، چھپا ہوا جھوٹ بول سکتے ہیں،
اس کو چھپا ہوا جھوٹ بولتے ہیں، کنایا مطلب چھپا ہوا، اس کے اندر جھوٹ چھپا ہوا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دو ہی موقع پہ جھوٹ بولا، ایک تو بتوں کے معاملے میں بولا تھا، وہ ایک الگ واقعہ ہے، اور ایک جو ہے یہاں پر بولا انہوں نے بیوی کے سلسلے میں اپنی۔ لیکن وہ کسی نے جا کر بتا دیا اس بادشاہ کو کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اس میں ایک بے انتہا، حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت تھیں، تو کہ ایک بے انتہا خوبصورت عورت ہے، تو بادشاہ کی نیت پہلے ہی خراب ہو گئی، اور اس نے اپنے اس اصول کو بھی توڑ دیا کہ بہن ہے تو چھوڑ دینا ہے، بیوی ہے تو ہم قبضہ کرنا ہے، اس نے اس اصول کو بھی توڑ دیا اور ان کے اوپر قبضہ کیا۔ لیکن حضرت سارہ علیہ السلام نے کیا کیا، جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کو الگ کر دیا اور ان کو کھینچ کر لے گیا اور ان کے اوپر دست درازی، ان کے اوپر حملہ کرنا چاہا، ان کی عزت کے اوپر حملہ کرنا چاہا، تو حضرت سارہ نے اس وقت دعا کی، اے اللہ اگر میں تیرے نزدیک ایمان والوں میں ہوں اور میں تیری اطاعت گزار میں سے ہوں تو مجھے اس کے شر سے بچا لے۔ تو اسی وقت اس بادشاہ کے ہاتھ پیر شل ہو گئے، زمین پر گر گیا اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگا وہ۔ اس نے کہا، اس نے ان کو دعا کرتے ہوئے الفاظ سنا تھا، تو اس نے کہا حضرت سارہ علیہ السلام سے کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں جو ہے اس کیفیت سے باہر آ جاؤں، میں تمہاری عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کر دی، وہ ٹھیک ہو گیا، مگر پھر اس کو اپنے اوپر قابو نہیں رہا اور پھر اس نے پھر سے حملہ کیا، اس نے پھر سے ان کے اوپر حملہ کیا، پھر انہوں نے یہی دعا کی، ایسا 3 بار ہوا۔ تیسری بار میں اس نے یہ کہا کہ اب میں جو ہے تم ایک لاسٹ بار میرے لیے دعا کر دو۔ اکثر واقعات میں آپ دیکھیے گا کہ میں نے پچھلی بار بھی جو ایک واقعہ سنایا تھا اس میں بھی 3 بار کی بات آئی تھی، تو یعنی کہ 2 بار معاف کر کے تیسری بار تک کی گنجائش ہوتی ہے، تو لہٰذا اس نے بھی تیسری بار کا یہ کہا کہ ایک بار اور کر دو، تو لہٰذا انہوں نے سارہ علیہ السلام نے ایک بار اور کر دی دعا، اور اس نے کہا یہ اپنے غلاموں سے کہ یہ تم نے کس کی مجھے اطلاع دی، یہ کون ہے، یہ تو مجھے کوئی انسان سے ہٹ کے کوئی اور مخلوق دکھ رہی ہے، اس کو جو ہے میرے پاس سے فوراً لے جاؤ۔ اور اس نے کیا کیا، حضرت سارہ علیہ السلام کو ان کی ایک باندی تھی ہاجرہ کو بھی دے دیا کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے، میری طرف سے اس کو یہ بھی دے دو، ہاجرہ بھی دے دو۔ تو اس نے کیا کیا، ہاجرہ دیا، سارہ علیہ السلام ہاجرہ کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں کہیں بھی تھے وہ نماز میں مشغول تھے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر رہے تھے اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے۔ وہ وہاں پہنچی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے یعنی نماز سے فارغ ہو گئے ہوں گے، اور تو انہوں نے جو ہے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے جو ہے ایسا ایسا معاملہ کیا، ساتھ میں ہمیں جو ہے کہ یہ باندی بھی ملی، تو سارہ علیہ السلام کی خدمت میں اس باندی کو دیا تھا انہوں نے۔ میں یہاں پر آپ کی معلومات کے لیے ایک بات واضح کرتی چلوں کہ جتنے بھی مسلمان بچوں کا انتقال ہوتا ہے وہ جو ہے یعنی کہ اب یعنی کہ قیامت تک، جنت دوزخ کا فیصلہ ہونے تک، وہ معصوم بچے مسلمانوں کے جو انتقال فرما جاتے ہیں جنت کے پہاڑ کے دامن میں رہتے ہیں، اور ان کی پرورش سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہو رہی ہے۔ اور پھر جب قیامت میں جنت دوزخ کے فیصلے کے بعد جو ماں باپ جنت میں، انشاءاللہ اللہ ہر ماں باپ کو جنت میں پہنچائے، جنت کا حقدار بنائے، اللہ سب کو معاف فرما دے، سب سے درگزر فرمائے۔ تو جب ماں باپ جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ بچے ان کو ان کے دے دیے جائیں گے، لیکن اب وہ جو ہے سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہیں وہ بچے۔ یہ میں نے ایک نالج کے لیے بات یاد آئی گئی تو بتا دی میں نے۔ تو پھر سارہ علیہ السلام نے جو ہے، اب سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کا ہر طریقے سے ساتھ دیا۔ جس وقت انہوں نے ایمان کا اعلان کیا تھا، بتوں کا انکار کیا تھا، اس وقت بھی سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، اور وہی سب سے پہلے ایمان لائی تھی، اور انہوں نے اپنے شوہر کو حق پر سمجھا تھا اور سچا سمجھا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے سارہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اکثر دعا کرتے ہیں اولاد کی۔ سارہ علیہ السلام اس وقت تک بوڑھی ہو چکی تھی، 80 سال کی ہو چکی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر جو ہے اولاد کی بہت تمنا ہے، اور یہ ہاجرہ علیہ السلام ایک بہت نیک طبیعت باندھی ہے، اور یہ جو ہے بہت اچھی طرح سارہ علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی اور بہت پاک دامن تھی۔ تو انہوں نے سارہ علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی اپنے شوہر کی خوشی کے لیے۔ ذرا آج رک کر سوچیں، ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ 1000 تعویلیں، 1000 ہیلے، 1000 بہانے، کوئی دین کے نام پہ ایسی قربانی کر سکتا ہے؟ چھوٹی موٹی قربانی ہم دینے تیار نہیں ہیں، تو ہم جو ہے ایسی قربانی کہاں دے سکتے ہیں؟ تو انہیں اپنے شوہر کے اس جذبے کو، وہ سارہ علیہ السلام سے تو کچھ نہیں کہتے تھے، مگر انہوں نے اکثر دعا میں مانگتے ہوئے دیکھا کہ اللہ مجھے نیک اولاد سے نواز دے۔ تو سارہ علیہ السلام نے کیا کیا، ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ ان کو اپنے رشتہ ازدواج میں لے لیجئے،
اللہ آپ کو شاید ان سے اولاد دے دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس تحفے کو قبول کیا اور ان سے جو ہے ان کو اپنے زوجیت میں لے لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ اب یہاں پر دیکھیے سارہ علیہ السلام کی آزمائش تھوڑا سا کیا ہے، وہ ادھر اولاد ہو گئی تو تھوڑی سی رغبت بھی زیادہ ہو گئی، اور پھر جو ہے ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر دور چلے جاؤ، جہاں مکہ ہے، اس وقت تو چٹیل میدان تھا، تو وہاں چلے جاؤ۔ وہ وہاں چلے گئے تو ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑنے کا حکم ہوا، اب کے بچے کے ساتھ وہاں پر چھوڑ دو۔ تو وہ وہاں پر ایک بیگ میں تھوڑی سی کھجوریں اور ایک پانی کا مشکیزہ لے گئے۔ وہ چند دن چلا کھایا، اچھا جب وہ چھوڑ کر واپس آنے لگے، بالکل چٹیل میدان، کوئی ایک جھاڑ ہے، نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی دور دور تک کوئی انسان ہے۔ اب انہوں نے جو ہے اپنے شوہر سے پوچھا، جو چھوڑ کر جب جانے لگے تو انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ مجھے یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ان کو پکڑ لیا، ان سے لپٹ گئے اور پوچھا کہ آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کچھ بھی جو ہے جواب نہیں دیا۔ 3 بار انہوں نے پوچھا لیکن انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تو پھر ان کی ذہن میں دوسرا سوال یہ آیا، اچھا یہاں پر ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر جواب جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جواب دینے والا کسی حکمت سے اگر چپ ہو جائے تو اس میں کوئی شرن گناہ نہیں ہے، کہ اگر ہم کسی سے سوال کر رہے ہیں اور وہ جواب دینا نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اگر اس کا جواب دے دوں تو اس میں بہت سارے فتنے ہو جائیں گے، نقصانات ہو جائیں گے، کچھ خرابی آ جائے گی، کسی بھی وجہ سے حکمت اور مصلحت کی وجہ سے اگر کوئی جواب نہ دے تو اس کی گنجائش ہے شریعت میں۔ پھر کیا ہوا، ان کے ذہن میں ایک اور سوال آیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ مطلب وہاں پر ابراہیم علیہ السلام علی اعلان یہ نہیں بول پا رہے تھے کہ یہ اللہ کا حکم، کیونکہ وہ جو ہے یعنی کہ معصوم بچے کے ساتھ تھی، اور ان کو کہیں کچھ غلط خیال نہ آ جائے، اللہ کی نافرمانی کے ضمن میں نہ آ جائیں، وہ کچھ مطلب اس طریقے کی احتیاطی طور پر آپ خاموش رہے۔ لیکن جب حضرت سارہ علیہ السلام نے خود بڑھ کر پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بالکل راضی ہوں، آپ بے فکری سے جائیے۔ اور وہ وہاں پر رہنے لگی۔ چند دنوں میں وہ پانی اور وہ کھجور ختم ہو گیا، بالکل کوئی سایہ نہیں، کچھ نہیں، اور جو ہے وہ وہاں پر رہ رہی ہیں۔ اور پھر پانی ختم ہو گیا، دھوپ کی تیزی ہے، یعنی کہ اور رات کا سناٹا ہے، دن ہے تو دھوپ ہے، رات ہے تو کالی سیاہ رات ہے، تنہائی ہے، معصوم بچہ ہے۔ ذرا تصور کر کے سوچئے، ہم اپنے گھر میں بھی اکیلے جو ہے، میں تو نہیں ڈرتی ہوں، میں بتا رہی ہوں ہم اپنے گھر میں بھی جو ہے اکیلے رہنے میں ڈرتے ہیں، اگر شوہر کہیں چلے جائے، دیر رات کو آئیں تو جو ہے اکثر عورتوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ہمارا جو ہے اس طریقے کی کیفیت ہوتی ہے، اور جنگل میں وہ خاتون تنہا بچے کو لے کر، نہ کوئی بستر، نہ کوئی بچھونا، نہ کوئی بچے کے کھیل کھلونا، نہ کوئی دوسرا ساتھی بات چیت کو، اور وہ تنہا بچے کو لے کر ہیں۔ پانی اور کھانا ختم ہو گیا، اور پھر وہ جو ہے وہاں پر جو صفا اور مروہ جو پہاڑ تھے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، وہ پانی ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، دھوپ کی تپش ہے، خود ان کو بھی پیاس لگ رہی ہے، پیٹ میں کھانا ہے نہ پانی ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے، اور وہ صفا مروہ کو طے کر رہی ہیں، ادھر جاتی ہیں ادھر جھانکتی ہیں، بے چینی اور تڑپ۔ ایک بار چکر لگا لیا سکون نہیں ہو رہا، شاید اب کے دکھ جائے، دوبارہ چکر، تبارہ چکر، 7 چکر اسی طریقے سے کہ شاید اب دکھ جائے پانی، شاید اب کوئی دکھ جائے، شاید کچھ نظر آ جائے مجھے، کوئی ساتھی نظر آ جائے بلندی پہ چڑھ کے، کچھ کوئی جھاڑ نظر آ جائے، شاید میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا اب تک، ایک بار اور کوشش کر لوں، ایک بار اور کوشش کر لوں۔ 7ویں بار میں ان کو جو ہے ایک آہٹ محسوس ہوئی، تو وہ جبرائیل علیہ السلام کی آہٹ تھی۔ وہ یہ اسماعیل علیہ السلام پیر رگڑ رہے تھے، اور وہاں پر ہی جو ہے کچھ آوازیں سی محسوس ہوئیں، تو وہ جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے حکم سے کھودا، وہاں پر وہ اسماعیل علیہ السلام پیر رگڑ رہے تھے، اور وہاں پر وہیں پر ان کی یعنی کہ پیر کی رگڑ اور جبرائیل علیہ السلام کا عمل دونوں مل کے وہاں پر کیا ہوا، زمزم کا کنواں کھودا، زمزم کا پانی یعنی کہ پانی ابل کر آیا، اور اس کو جو ہے انہوں نے کہا، اس زبان، وہ عبرانی جو زبان تھی اس میں جو ہے رکنے کو کہتے تھے زم یعنی رک جا۔ تو انہوں نے جیسے ہی پانی دیکھا بھاگتی ہوئی آئیں، اور پانی کو جو ہے چاروں طرف سے مٹی لے کر اس کو روکنے لگی، پانی کو، کہ کہیں پانی چلا نہ جائے، میں بھی پی لوں، بچے کو بھی پلا دوں، اور زم 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 بولنے لگی کہ رک جا رک جا۔ تو وہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا پریشان نہ ہو، یہ جو ہے پانی یہاں پر اب یہ جاری ہو گیا ہے، اور تم پیو، بچے کو پلاؤ، اور جو ہے ان کو تسلی دی،
اور پھر جو ہے اور ان سے یہ کہا یہاں پر جو ہے آبادی بھی ہوگی، ان کو تسلی دے کر چلے گئے۔ لیکن یہ جو وقت گزرا ہوگا یہ کتنا کٹھن وقت ہوگا۔ بہرحال پانی تو مل گیا، وہ وہاں پر اکیلے رہ رہی ہیں اور بچے کے ساتھ رہ رہی ہیں، پانی پہ گزارا کر رہی ہیں۔ وہ پانی کی قدرت، اللہ کی قدرت سے وہ پانی ایسا تھا کہ وہ پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی مٹا دیتا تھا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اسی طرح وقت گزرتا رہا، وہ ان کے یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے رہے۔ عمر کے جو تقاضے تھے، ہاجرہ علیہ السلام اس بچے کے وہ تقاضے بغیر کسی اسباب کے پورے کرتے رہیں، یعنی کہ تعلیم و تربیت۔ نہ کوئی ہاجرہ علیہ السلام، نہ تو کوئی وہاں پر نہ تو کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی استاد ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی قلم ہے، اور نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ کوئی کھیل کھلونے ہیں۔ تو کیسے انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہوگی کہ جب 8 سال گزر گئے، 8 سال کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ابراہیم علیہ السلام اب کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اب یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے رونگٹے کھڑا کر دینے والا معاملہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آ کر یہ کہا کہ اللہ نے یہ حکم ان سے کہا، ہاجرہ علیہ السلام سے، کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اب اسماعیل کو ذبح کرو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا کہ پہلے نہ تو اللہ سے کوئی شکوہ کیا اور نہ ہی شوہر سے کوئی شکوہ کیا کہ اللہ سے، مطلب اللہ کے بارے میں ایسا کہا ہوتا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے رکھا، اب پھر اتنی بڑی قربانی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور نہ ہی جو ہے شوہر سے کہا پہلے آپ نے مجھے تنہا چھوڑا، بچوں کو میں نے اکیلے سنبھالا، اتنی مشکل سے تعلیم و تربیت کری، کیا جو کچھ بھی انہوں نے اس کی ذہن سازی کی ہوگی، جو کچھ بھی سکھایا ہوگا، جو کچھ بھی اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جو عقیدہ دیا ہوگا، تو انہوں نے جو ہے وہ سب جتانے کے بجائے، کوئی احسان جتانے کے بجائے یا کوئی شکوہ شکایت کرنے کے بجائے انہوں نے کہا بیٹے سے پوچھ لیجئے کہ وہ تیار ہے کیا۔ بیٹے نے بغیر کسی آنے واحد کے، یعنی کہ بغیر کسی لمحے کی تاخیر کے یہ کہا اے ابا جان جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کیجئے۔ تو اب یہاں پر کتنا بڑا درس عبرت ہے، دیکھیے کہ کیسی اس ماں نے تربیت کی ہوگی کہ نہ، میں بار بار دہرا رہی ہوں یہ بات، نہ کوئی اچھا وہ ہاجرہ علیہ السلام خود ایک باندی تھیں، خود ایک جو ہے قسمہ پرسی کی زندگی گزار کر آئی تھیں، ان کی خود کی کوئی تعلیم تربیت نہیں ہوئی تھی، لیکن عقیدہ توحید اگر انسان کے اندر بدرجہ اتم پختہ ہو تو وہ سارے حالات سے لڑ کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ توحید جو ہے پختہ ہونا چاہیے۔ ہمارے معاملات کی خرابی کی وجہ توحید میں کمی ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ پہ توکل کی کمی ہے۔ تو اللہ پہ ان کو کیسا توکل تھا کہ ایک باندی تھی، وہ ان کی خود کی کوئی تعلیم تربیت نہیں ہوئی تھی، نہ وہ کوئی عالمہ تھی، نہ وہ کوئی یعنی کہ نہ کوئی وہ سند یافتہ تھی، نہ وہ کوئی ڈگری یافتہ تھی، نہ وہ کالج سے پڑھی تھی، نہ کوئی مدرسے سے پڑھی تھی، اور وہ بہت بچپنے سے باندی بن کے آئی تھی، نہ ان کو ماں باپ کی تربیت ملی تھی۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑی جو درس کی بات ہے، بہت ساری ہیں باتیں، لیکن عقیدہ توحید اگر پختہ ہو تو انسان کی زبان پر شکوہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ الحی القیوم اللہ ہے، کرسی اس کے ہاتھ میں ہے، پورے اقتدارات اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کو ایک لمحے کے لیے اونگ نہیں آتی ہے، سارے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ظاہری اسباب، ظاہری مسائل کتنے بھی آئیں، مجھے میرا بیٹا ستا رہا ہے، مجھے میری ماں باپ ستا رہے ہیں، مجھے میرا شوہر ستا رہا ہے، میرے مخاطب یہاں پر عورتیں ہیں اس لیے میں ایسے کہہ رہی ہوں، کوئی مرد ہوگا تو میں اس سے کہوں گی، تو مجھے کوئی بھی ستا رہا ہے، مجھے اسباب و وسائل کی کمی ہے، لیکن یہ جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، لیکن کن کا حکم تو اللہ کا ہے۔ میرا شوہر کن کا قادر نہیں ہے، میرے بچے کن کے قادر نہیں ہیں کہ وہ فرمانبردار بن جائیں، نہ کن کے قادر میرا جو ہے کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، کوئی چاہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کن کی قدرت رکھتا ہے تو صرف اللہ رکھتا ہے، الحی اور القیوم اللہ ہی ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید انسان کا جتنا پختہ ہوگا، اس کے اخلاق، اس کے معاملات اور اس کی سوچ اتنی ہی بلند و بالا ہوگی، اور پھر اس کے معاملات بھی اتنے ہی زیادہ درست ہوں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، جیسے کہ اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ ہاجرہ علیہ السلام نے کچھ کہا اسماعیل علیہ السلام جو ہے انکار کر سکتے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے بھی فوراً کیا کہا، ابا جان جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کیجئے۔ وہ تو ایک شیرخوار بچہ چھوڑ کے گئے تھے،
ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا. بچے کا عقیدہ 7-8 سال تک پختہ ہو جاتا ہے، اللہ کے بارے میں تصور ہو جاتا ہے. اب باقی جو مزید پختگی ہے وہ وقت کے لحاظ سے جو ہے تعلیم کے ذریعے دی جاتی ہے، لیکن اللہ کا صحیح تصور، اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ 7-8 سال تک ہمیں بچے کا عقیدہ اللہ کے سلسلے میں پختہ کر دینا چاہیے کہ سب کچھ دینے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میرے بھائی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، میری امی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، میرے ابا نے مجھے صحیح تعلیم نہیں دی، میرے شوہر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں بلیم گیم، یعنی کہ دوسروں کو قصوروار ٹھہر کر اپنی اپنی توحید درست نہیں ہے، اپنے تقدیر پر ایمان نہیں ہے، اپنا عقیدہ توحید درست نہیں ہے. یقیناً جو کوئی بھی جو کچھ کوتاہی کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، لیکن میں یہ کہہ کے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی کہ میرے باپ کی وجہ، اللہ نہ کرے، مطلب میں ایک مثال دے رہی ہوں، میرے باپ کی وجہ سے، میری ماں کی وجہ سے، یا میری بہن نے میرا گھر برباد کر دیا، یا میری اولاد نے مجھے جو ہے کچھ کرنے نہیں دیا. یہ سب بلیم گیم کہلاتے ہیں. وہ اگر جو کوئی بھی جو کچھ کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اللہ سے باز پرس ہوگی. لیکن میرا عقیدہ توحید مجھے جو ہے بلیم گیم کرنے سے بجائے مجھے اللہ سے مضبوط کرتا چلا جائے، اور پھر میری زندگی میں کرامت کا نہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے. میری زندگی میں کرامات ہوں گی ہی ہوں گی، ہوں گی ہی ہوں گی. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ یہاں پر جو ہے قرآن سنا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. تو قرآن کیوں، یعنی کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، میں نے شروع میں ہی بتا دی کہ عبرت ہے ظاہری طور پہ دیکھنے والوں کے لیے بھی، اور عقل کی گہرائی میں جا کر دیکھنے والوں کے لیے بھی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان قصوں سے تم نصیحت اور عبرت حاصل کر کے اپنا تعلق باللہ مضبوط کرو، ان کی گہرائی میں جا کے پوائنٹ حاصل کرو اور طرز زندگی حاصل کرو. اب دیکھیے، اب ہمارے پر یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اچھا، پھر حاجرہ علیہ السلام نے اس طریقے سے تیار ہو گئی، اور آگے بھی بہت قربانیاں ہیں. بات طویل ہوتی چلی جا رہی ہے، وقت ہمارا پیریڈ کا وقت ہو گیا، لیکن میں چند باتوں کے بعد یہاں پر یہ روکتی ہوں. اگر ضرورت پڑی تو اس کو اگلی مرتبہ ہم کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ یحب المتوکلین. حضرت سارہ نے بھی جو الفاظ کہے تھے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرا تھا، یعنی کہ جب اس نے دست درازی کی تھی اس بادشاہ نے، تو انہوں نے اس وقت بھی اللہ پہ بھروسہ کرا تھا. حاجرہ علیہ السلام نے بھی اللہ پہ بھروسہ کیا. اچھا، پھر دیکھیے، جب سارہ علیہ السلام نے بھی قربانی دی کہ حاجرہ علیہ السلام کو اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حاجرہ علیہ السلام نے بھی قربانی پیش کی کہ اللہ کے، یعنی کہ شوہر نے وہاں چھوڑ دیا تو وہاں پر وہ رہنے پہ راضی ہو گئیں، اور اتنے سال تک راضی رہیں، اور پھر بیٹے کی قربانی کے لیے بھی راضی ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی قربانیوں کو اور شوہر کی اطاعت کی وجہ سے، شوہر کا ساتھ دینے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے، یہ جو ہے میرے الفاظ نہیں ہے، یہ علماء اور مفسرین لکھتے ہیں، ان دو وجوہات کی بنا پر سارہ علیہ السلام نے بھی ہر قدم پہ شوہر کی اطاعت اور مرضی کا خیال کیا، اور شوہر کی خاطر ہی انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ میں اپنے شوہر کی عزت ہوں تو مجھے اس دقیانوس بادشاہ سے، اس حوث پسند بادشاہ سے بچا لے. اور وہاں پر سب سے پہلی وجہ تو اللہ کی رضا تھی کہ اللہ یہ میری عزت پر حملہ کر رہا ہے جو تیری مرضی کے خلاف ہے. تو اللہ اور شوہر کی مرضی اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کو بھی 80 کے بعد، وہ اور بوڑھی ہو گئی تھی، پھر 90 سے بھی اوپر ہو گئی تھی، کیونکہ یہ 80 سال کی عمر میں تو انہوں نے حاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دیا تھا. یہ 8-10 سال کا وقفہ گزر گیا. اب اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر ان کو کیا کیا، خوشخبری دی، فرشتے کو بھیجا، اور فرشتہ نے اپنے الفاظ کے شکل میں ان کو الفاظ سنائی دی، اور مسکرائی. وہ قرآن میں الفاظ موجود ہے، فضحکت، وہ مسکرا اٹھیں، خوشخبری دی کہ سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک نیک بیٹا دے گا، اور وہ تھے اسحاق علیہ السلام، جن کی نسل سے چل کر جو ہے اسماعیل علیہ السلام، وہ جن کی نسل میں کئی انبیاء ہوئے، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. اور پھر ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر کے کہ وہاں پر جنگل میں کیسے کیسے وقت گزرے ہوں گے، کیا کیا ان کے اوپر نہیں بیتی ہوگی، اور پھر جو انہوں نے کوشش کی اولاد کے لیے، تعلیم و تربیت کی، پانی کی تلاش کی، وہ تمام قربانیاں کو جو ہے دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو
وہ ایک ماں یعنی کہ ایک روزمرہ والا عمل ہے، چلنا پھرنا دوڑنا، بچے کے لیے غذا کا انتظام کرنا، لیکن کیونکہ وہ انتہائی آزمائشوں کا وقت تھا اور اللہ کے حکم سے تھا اور شوہر کی اطاعت اس میں شامل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے اس عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے عبادت بنا دیا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور زمزم کو اتنا مقدس بنا دیا کہ زمزم کو ہم کتنے تقدس سے ہاتھ میں لیتے ہیں، کتنا تقدس اور تبرک اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا کیا معلوم ہوا کہ اگر یعنی کہ ایک عورت اپنا ایمان پختہ کرتی چلی جائے اور اللہ پر توکل کرتی چلی جائے، شوہر کی بدرجہ اتم آخری انتہائی درجے تک اطاعت گزار ہو، شوہر کتنا بھی قصوروار ہو، شوہر کی کتنی بھی کمیاں ہوں، میں نے جیسے کہ بتایا کہ جس کی بھی ہماری زندگی میں خرابی کرنے میں، ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے رکاوٹ بننے میں کسی کا، چاہے وہ ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، شوہر ہو، کوئی بھی رول ہو، اس کا ذمہ دار وہ ہوگا، لیکن میں تو میری ذمہ دار ہوں نا، میں بحیثیت بیٹی میرا کیا رول بنتا ہے، ماں نے کچھ بھی کیا ہو، بحیثیت بیوی میرا کیا رول بنتا ہے، شوہر نے کچھ بھی کیا ہو، بلکہ ایک اعلیٰ سوچ تو یہ ہوگی، اللہ ان سے درگزر فرما دے، ان کو سمجھ نہیں ہے، تو سمجھ دے دے اللہ، تو میری ماں کو سمجھ دے دے، میرے شوہر کو سمجھ دے دے، میرے بہن بھائی کو سمجھ دے دے، اللہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، میں تو تیری رضا چاہتی ہوں، مجھے ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، تو ہے کن کا قادر، تیرے ہاتھ میں ہے لفظ کن، تو سب کچھ کرنے والا ہے۔ اگر عورت کی یہ سوچ بن جائے، اور یہ سوچ تھی سارہ علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے معمولی اعمال کو جو ہے کرامات کی شکل دے دی، ان کی زندگیوں میں کرامات دکھائے۔ یہ کرامت ہی تو تھی کہ وہ بادشاہ کا ہاتھ پیر شل ہو گیا اور زمین پہ لوٹنے لگا، اور یہ کرامات ہی تو تھی کہ بڑھاپے میں ان کو اولاد نصیب ہوئی، یہ کرامت ہی تو تھی کہ ان کو جو ہے پانی وہاں پہ جاری ہو گیا، یہ کرامت ہی تو تھی کہ صفا و مروہ کو جو ہے قیامت تک کے لیے جو ہے ایک مقدس عمل بنا دیا، یہ کرامت ہی تو تھی کہ یعنی کہ ماں باپ بیٹا تینوں راضی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹے کی قربانی کو تو قبول کر ہی لیا، وہاں پر دمبا کھڑا کر دیا۔ ہم ان واقعات کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جو ہے ہر سال قربانی کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا روح ہے، ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، ایک لمحے کے لیے ہم رک کر نہیں سوچتے۔ اللہ کا فضل ہے کہ بقرعید عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اور اس موقع سے پہلے ہی ہم کو یہ سننے کو سمجھنے کو کا موقع ملا، تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں تو بس اللہ کی رسی کو پکڑ لینا ہے، اللہ کے آگے گڑگڑانا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، ہمارا یہ عقیدہ 100% ہونا ہے کہ جو کچھ کرے گا میرا رب کرے گا۔ میں جو ہے ایک آپ لوگوں کو نصیحت اور عبرت کے لیے بتا رہی ہوں، میں کوئی واہ واہ نہیں چاہتی ہوں، اور نہ ہی کوئی آپ یقین مانیے میں اتنی چوکس اور چوکنا رہتی ہوں کہ میں ایک استاد ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ قرآن اور حدیث میری زندگی کے ساتھ ساتھ ہم سب، آپ میرے مخاطب کی، میں جہاں کہیں بھی تقریر کر رہی ہوں، جو کوئی بھی میرے شاگرد ہیں ان کی زندگی میں بھی تحلیل ہو جائے، اس کے لیے میں اتنی چوکس اور چوکنا رہتی ہوں کہ کیونکہ اب میں یہ واقعہ سنانے جا رہی تھی، تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ تو میرے شوہر نے، میں نصیحت اور عبرت کے لیے بتا رہی ہوں، میرے شوہر نے کہا میں نے اپنی زندگی میں تم سے زیادہ اطاعت گزار بیوی نہیں دیکھی، میں نے ابھی اپنے شوہر سے فون کر کے کلاس شروع کرنے سے پہلے میرا کیا فرض بنتا ہے بس میں وہ جانتی ہوں، میں نے اپنے شوہر سے فون کر کے پوچھا میں کلاس شروع کرنے جا رہی ہوں، مجھے آپ کی دعا چاہیے۔ کتنا یعنی کہ دیکھیے یہ پوری تاریخ میں موجود ہے کہ سیسا، اگر عورت سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے تو مرد وہ کارنامے انجام دے سکتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے، روزی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ وہ سوچ، وہ ایمان، وہ عزت، وہ قلبی سکون دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کے آگے جو ہے اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اصل جو چیز ہے نا وہ قلبی سکون ہے، وہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کا محسوس ہونا ہے کہ میرا رب انشاءاللہ مجھ سے راضی ہوگا، یہ جو کیفیت ہے نا یہ اصل چیز ہے۔ روزی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم یعنی کہ میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں میاں بیوی کے، گھریلو جھگڑوں کے، میں جو ہے قرآن حدیث سے ہی سالو کرتی ہوں۔ جن لوگوں نے میری بات مطلب قرآن حدیث کی بات کاؤنسلنگ کرتی ہوں میں، مان لی ان کی زندگیاں چت سے پٹ ہو گئیں، اور جن لوگوں نے
ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینا نہیں چاہیے، ان کی نیت صحیح نہیں ہوگی، نہیں باجی میرے سے نہیں ہو سکتا، اب اس کے آگے میری تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، میں کیا بولوں، بولیے باجی میرے سے نہیں ہو سکتا یہ سب. تو جب آدمی یہ خود ہی کہہ دے رہا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، پھر اللہ بھی کہاں سے ہدایت دے گا، اور میں بھی کیا قرآن حدیث سے ان کی کیا اصلاح کر سکتی ہوں. تو میں یہ سب باتیں اس جو ہے نصیحت اور عبرت کے لیے بتا رہی ہوں. تو ہر زمانے میں ایک عورت کی ہمت افزائی نے مرد کو بڑے بڑے کام کرنے پہ مجبور کیا ہے. ایک عورت کا بھروسہ، ایک عورت کی چاہت، اور ایک عورت کا مرد کو عزت اور وقار دینا بغیر کسی صلے کے. اگر وہ صلہ دے رہا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ صلہ نہیں دے رہا ہے تو بغیر صلے کے دیتے جائیے. آپ یقین جانیے، آپ نے فیض نہیں اٹھایا تو آپ کی نسلیں آپ کے اس صبر سے اور آپ کے اس اللہ کی رضا پر عمل کرنے سے نسلیں فائدہ اٹھائیں گی. تو شوہر کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار جب بن جاتی ہیں تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اگر پیسے کی شکل میں نہ بھی دے تو اللہ تعالیٰ دوسری شکلوں میں بہت کچھ دیتا ہے. اور یہ بھی بات ہوئی کہ ایمان کا وسیلہ لگانا چاہیے. اس واقعے سے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ ہمیں اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہنا چاہیے. اور جو ہے جیسے کہ سارہ علیہ السلام گڑ گڑائیں، اور ہاجرہ علیہ السلام بھی اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے انہوں نے صحیح کی. اللہ اور انہوں نے کیسے جو ہے ایمان اور عقیدہ اللہ سے خود کا اتنا تعلق ہوگا جبھی تو بیٹے کی بھی ایسی تربیت کی. اور جو ہے اپنے نیک اعمال، نماز، روزوں، زکوٰۃ، صدقات کا وسیلہ بھی لگانا جائز ہے. اور دعاؤں کا سہارا ضرور لیتے رہنا چاہیے، اور اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرنی چاہیے. اس سے جو ہے یہ حاصل ہوا، میں بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ بند دروازے کھول دیتا ہے. دروازے سارے بند ہوں جب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دروازے کھول دے گا. ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ. واقعات پہ نظر رکھیے جو میں نے سنا ہے، ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. برائی سے بچنے والوں کے لیے اللہ مصیبت میں مدد کرتا ہے. اور پھر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم یہ دیکھیں کیا میرا اللہ پر اٹوٹ بھروسہ ہے. میں کسی کو تو قصوروار نہیں ٹھہراتی ہوں، یعنی کہ قصور ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ قصور نہیں ہوتا ہے. میرے پاس جتنی بھی مسائل آتے ہیں حل ہونے کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ ہاں آپ کی ماں قصوروار ہے، ماں بیٹی کا جھگڑا ہے، بہن بھائی کا جھگڑا ہے، سب ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، یقیناً وہ قصوروار ہیں، اس کے ذمہ دار وہ ہیں. آپ کا اللہ پر اٹوٹ بھروسہ ہے. اللہ نے کہا ہے معاف کر دو، اللہ نے کہا ہے غصے کو پی جاؤ، اللہ نے کہا ہے اخلاق کا مظاہرہ کرو، اللہ نے کہا ہے اطاعت گزاری کرو، اللہ نے جو جو کہا ہے اس پہ نظر رکھو. آج ہماری امت، یہ میری بات کو غور سے سنیے اس جملے کو، کہ امت کا آج مسئلہ ایک یہ بھی ہو گیا ہے کہ وہ فضائل پہ عمل کرنے کو چھوڑ کے مسائل کے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ قرآن میں اللہ نے اس چیز کی اجازت دی ہے، اللہ نے اس چیز کی اجازت دی ہے. فضائل جو موجود ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسائل جو بتائے ہیں وہ ایک یعنی کہ آخری درجہ ہے، اس کا اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے فضیلتوں کو پہ تو عمل کر کے دیکھو. فضیلتوں پہ عمل کرنے سے خود بخود مسائل حل ہو جائیں گے، مسائل کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو یہ دیکھیے کہ ہمارا اللہ پہ اٹوٹ بھروسہ ہے، اور کبھی زندگی میں اونچ نیچ حالات آئیں تو ہم اللہ اور شوہر کی اطاعت میں کمی تو نہیں کرتے ہیں. شوہر اگر کوئی دور چلا جائے، جیسا ہاجرہ علیہ السلام چلی گئیں، جیسے ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تھے، تو کیا ہم بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور کوئی شکوہ شکایت تو نہیں کرتے ہیں؟ واپس آنے پر شوہر کی دلجوئی کرتے ہیں یا اپنے جو ہے داستانیں سنانے بیٹھتے ہیں؟ ہم تو اپنی داستان اللہ کے حوالے کر چکے. اور وسائل کی کمی پر دین پر ہم ثابت قدم رہتے ہیں. یعنی دین پر ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یعنی کہ رونا دھونا، شکوہ شکایت اور جو ہے قصوروار دوسروں کو ٹھہرا کے کہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا حکم ہے یہ. اور نماز نہ پڑھنے پر بچوں کے لیے ہم بے چین ہوتے ہیں. اللہ کی یعنی کہ بچے اگر عقیدے کے خلاف کوئی کسی عمل پہ جا رہے ہیں تو ہم تڑپتے ہیں یا نہیں تڑپتے ہیں؟ تو یہ تمام وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا. تو اب میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنی جو ہے آخرت پر نظر رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنی تمام توانائیاں لگانے کی توفیق دے، اور ہمیں صرف اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اتنا پختہ کر دے کہ ہم ہر حالت میں اللہ کی رضا اور اللہ کے فیصلہ سمجھ کے مطمئن رہیں. آمین.